تو آج مینیفیسٹو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے PDP کی ورکرز کی جو کل اننت ناگ میں تمام ویلی سے، تمام جموں سے، پیر پنچال ہو، چناب ویلی ہو، کپوارہ ڈسٹرکٹ ہو، بارہمولہ ہو، اننت ناگ ہو، شوپین ہو، پلوامہ ہو، کلگام ہو، بانڈی پورہ ہو یا گاندربل ہو، تمام ڈسٹرکٹ سے آئے اور میری حوصلہ افزائی کی۔ سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد آج ہم مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے، ہم نے ایک چھوٹا سا مینیفیسٹو آج ریلیز کر رہے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کے حالات کو دیکھ کے، یہاں کی ضرورت کو دیکھ کے، سڑک، بجلی، پانی، ترقی کی بات تو سبھی کریں گے، تمام جماعتیں کریں گے، مگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی، خاص طور سے 2019 کے بعد جب سے جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا۔ جس وقت سے لے کے آج تک ہماری شناخت ہو، ہماری زمینیں ہو، ہمارے وسائل ہو، یہاں تک کہ ہماری نوکریاں ہو، ہماری بات کرنے کی آزادی ہو، ہر ایک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں ہمیں دن بدن بے اختیار کیا جا رہا ہے، ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے، وہاں آواز اٹھانا اس وقت سب سے بڑا جو فرض ہے جموں کشمیر کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز، اور یہاں کے لوگوں کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس کو آواز دے سکے۔ ہمارا مینیفیسٹو زیادہ اسی کے ارد گرد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شروع میں ہی جو ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ، ہمارا ڈومیسائل گئی ہے، ہماری زمین کے، لینڈ کے لاز تبدیل کیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ریسورسز ہیں، بجلی ہو، پانی ہو، اس کے بعد لیتھیم آ گیا، اس کے بعد آپ کا نیلم آ گیا، اس کو باہر کے لوگوں کو، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کو مونگ پھلی کے دام ان کو تحفے کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو ترقی کے کام ہیں یا ڈیولپمنٹ ورکس، ان کے ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ریت، باجری سے لے کے لیتھیم تک سب جو ہے باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ نوکریاں دینے کے بجائے ریکروٹمنٹ میں سکیمز، دھاندلیوں کے اوپر دھاندلی، مگر نوکریاں دینے کے بجائے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان باہر کے ملک کے اور یہاں کے جیلوں میں جو ہیں پچھلے 5 سال سے نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی کارروائی، جیلوں میں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہماری جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں، چاہے گجر ہیں، پہاڑی ہیں، بکروال ہیں، ان کو اپنی زمین سے کھدیڑا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بیک بون ہارٹیکلچر ہماری انڈسٹری کی ہے، اس کو بھی آگے بڑھانے کے بجائے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے ان کو بہت نقصان ہو گیا۔ ہمارے ٹریڈرز ہو یا ٹرانسپورٹرز ہو، وہ بہت ہی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ روز ہمارے یہاں چھاپے پڑتے ہیں، خاص کر جو ہمارے کاروباری لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ED ہو، انکم ٹیکس ہو، NIA ہو، ان کو دھمکایا جاتا ہے، پاسپورٹ کسی کو نہیں دیا، بہت سارے لوگوں کے بند ہوتے ہیں، NOC کے لیے تنگ کیا جاتا ہے، شک کی بنیاد پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، اور کوشش ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک احساس شکست کا احساس دلایا جائے۔ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، مردہ بن کے بیٹھ جائیں گے، مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے PDP نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 5 سال سے ہم نے اپنی آواز کو برقرار اٹھا کے رکھا، جس کے لیے PDP کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ ہماری پارٹی کو توڑا گیا، ہمارے لوگوں کو لے کے گئے، ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے، مجھے بذات خود تنگ کیا گیا ہے، میری مدر کو تنگ کیا گیا، میرے بھائی کو تنگ کیا گیا، ہر حساب سے جو چل پڑا وہ کر لیا، اور میرے ورکروں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، مگر ہم نے جموں کشمیر کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ تو آج کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو میں نے مدعوں کی بات کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تک یہاں کرتے تھے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو MP LED فنڈ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی ہماری پریورٹی یہاں کے یوتھ ہوں گے، جو who are the first and the worst victims of جو بھی جموں کشمیر میں 2019 کے بعد ہے، جیلوں میں ان کو ڈالتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو فٹافٹ ان کو SHO صاحب آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پوسٹ ہٹاؤ گے کہ یا تم کو جیل میں ڈال دیں۔ جرنلسٹ کا کیا حال ہے وہ سجاد سے پتہ چلتا ہے، 5 سال کے بعد چھوڑ دیا، دوبارہ بند کر دیا، یہ جرنلزم کا حال ہے۔ تو ہماری کوشش رہے گی کہ نوجوانوں کو پریورٹی دے کے
ان کے لیے پلے گراؤنڈز، ان کے جو کھیل کود کا سامان، ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر، جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا. عورتیں جن کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے جو سکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسری چیزوں کی، وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینئنس ہوتی ہے. ہم اس کو پریورٹی دیں گے. دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے، اس کو ہم پریورٹی دیں گے وہاں. اور جو ٹیوب ویلز کے لیے مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری، پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے، ٹنل ابھی ہے نہیں. تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل، راجدھانی ٹنل اور سادھنا ٹنل، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. باقی آپ اس کو سکین کر کے یو کین گیٹ اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کاپیز. ادھر بھی کچھ کاپیز ہیں، تو اس کو سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لیجیے. اس کے بعد اس کو سکین کر کے السلام علیکم. چلیے یہ دیکھیں، چلیے تھوڑا آگے آ جائیں. یہ لیجیے شکریہ. Thank you very much. Okay, thank you so much for coming. You can have a copy or you can scan it. You can just scan it and اگر تو get it on the ایشو email. بچاؤ بچت چھو کری